اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے خاص سلسلہ قرآن ذریعہ نجات کے ساتھ میں حافظہ عائشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بات کریں گے وہ سورہ مبارکہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یا جو ہماری زندگی میں کیفیات رونما ہو رہی ہیں، بے چینی، بے تابی، بے قراری، سکون نہیں ہے، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، خوشیاں ایسا لگتا ہے کہ کہیں دور چلی گئی ہیں، اور ہم ایک ڈر اور خوف کے عالم میں جی رہے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے اور اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے سے ہم آج کے دور کی مشکلات پر کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ نبوت کے بعد شروع کے کچھ دن ایسے گزرے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی۔ اس پر ابو لہب کی بیوی نے طعنہ دیا کہ تمہارے پروردگار نے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی یہ بات کہنی تھی تو اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سورہ مبارک کو وحی کیا۔ ضحیٰ عربی میں دن چڑھنے کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کی قسم کھائی ہے، یعنی کہ ضحیٰ، دن چڑھنے کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اس کی قسم کھائی ہے اللہ رب العزت نے۔ اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الضحیٰ رکھا گیا ہے۔ اور چڑھتے دن اور اندھیری رات کی قسم کھانے سے غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دن کی روشنی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی مصلحت کی وجہ سے وہی کچھ دن نہیں آئی تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ معاذ اللہ، اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ آگے آنے والے حالات سے مراد آخرت کی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور پہلے حالات سے مراد دنیا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر آن آپ کے درجات میں ترقی ہوتی رہے گی، اور دشمنوں کی طرف سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں آخر کار وہ دور ہو کر آپ ہی کا بول بالا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کے پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور والدہ کا بھی بہت کم عمر میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے دل میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھ کر پالا تھا۔ یعنی آپ وحی نازل ہونے سے پہلے شریعت کے احکام سے واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو شریعت عطا فرمائی، اور بعض روایتوں میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جن میں آپ کسی سفر کے دوران راستہ بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے آپ کو راستے پر لگا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اس قسم کے کسی واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ آپ نے تجارت میں جو شرکت فرمائی تھی اور جو نفع حاصل ہوا تھا اس کا بھی تذکرہ بیان ہوا ہے۔ اور آخر میں اگر ہم بات کریں تو وہ شخص اس آیت مبارکہ میں مراد ہو سکتا ہے جو کہ سوال کر رہا ہے، مالی مدد چاہتا ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے جو حق طلبی کے لیے دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہو۔ اگر کوئی آپ سے مال کی مدد چاہتا ہے اور آپ سے علم کا حصول چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جھڑکنا نہیں ہے کسی کو بھی جھڑک کر خود سے دور نہیں کرنا۔ اگر آپ کے پاس اس کا سلوشن نہیں ہے، یا فار ایگزامپل اگر آپ کسی کی مالی مدد نہیں کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی آپ سے علم کی درخواست کر رہا ہے اور وہ علم آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو آپ کو ایکسکیوز کر لینا چاہیے، یعنی کہ نرمی سے معذرت کر لینی چاہیے اور جھڑکنا نہیں چاہیے۔
جھڑکنے کی وہ مانعت آئی ہے۔ اچھا، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی میں اگر بہت زیادہ پریشانیاں آ گئی ہیں اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ان پریشانیوں سے نکلنے کا، تو اللہ رب العزت پر توکل اس وقت صحیح معنوں میں کاؤنٹ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر جب ہم توکل کرتے ہیں تو وہی راستے بناتا ہے اور ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے۔ یعنی کہ دن اور رات کا کنیکشن جو ہے نا وہ اسی طرح سے وجود میں آیا ہے۔ یعنی کہ جب رات ہوتی ہے تو رات نے ختم ہونا ہی ہے اور دن نے شروع ہونا ہی ہے۔ تو اگر ہم اس بات پر توکل رکھ لیں کہ برے دن جو ہیں وہ اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت سے ختم فرمائیں گے، دور فرمائیں گے، پریشانیوں کو دور فرمائیں گے اور پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے، تو یہ ایک مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ پر توکل بہت سی پریشانیوں کو، بہت سے مصائب کو، بہت سی مشکلات کو حل فرما دیتے ہیں، آسان فرما دیتے ہیں۔ جب انسان کسی مشکل یا پریشانی میں ہو تو سورۃ الضحیٰ کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے۔ اس سورت میں ایک سیٹسفیکشن ہے انسان کے لیے، اور اس سورہ مبارکہ میں ایک سکون اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو یہاں پر ایڈریس کیا ہے، ان تمام واقعات کو ایڈریس کیا ہے جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئے، اور اللہ رب العزت نے کس طرح سے آپ کا ساتھ دیا۔ تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور بحیثیت امتی ہمیں بھی اللہ رب العزت پر مکمل توکل رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔